السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسم جامعہ آفیشیل۔ آج بدھ ہے 10 جون 2026، جب صبح کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے امریکی صدر نے تصدیق کر دی کہ ایران نے امریکہ کا ایک جدید ترین لڑاکا ہیلی کاپٹر جو ہے اپاچی، یہ آبنہ ہرمز پر مار گرایا ہے۔ 2 پائلٹ تھے، ان کا کیا بنا؟ یہ کس قدر قیمتی اور جدید ہتھیار ہے امریکہ کا، کیسے ایران نے اسے گرانے میں کامیابی حاصل کی، ایران کیا کہہ رہا ہے عباس اراغچی صاحب اور دیگر اس سلسلے میں، اور ٹرمپ بدلے میں کیا کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ پیرالل اسرائیل سے جنگی تیاریوں کی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، بالخصوص عراق میں امریکی ایویشن ایکٹیو ہو رہی ہے۔ اسی ہفتے ٹرمپ ڈیل کے لیے بھی پر امید ہے۔ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے $3 ارب سے زائد کی واپسی کی اطلاع ہے، اور وہ بھی ایک دوست عرب برادر مسلم ملک کے ذریعے، بڑی باریک کارروائی کے ذریعے۔ خیر، یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا بڑا اہم موضوع آپ سب سے جڑا ہوا، بالخصوص وہ تمام لوگ جو بیرون ملک جا کر بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بڑی افسوسناک خبر حاصل ہوئی، وہ یہ کہ 10,000 سے زائد پاکستانی اسٹوڈنٹس UK گئے اسٹڈی ویزا پر، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 7,000 سے زائد آذربائیجان گئے، وہ اب کہاں ہیں؟ اور 2 ایسے ممالک جہاں جو لوگ بغیر دستاویزات کے اٹلی، اسپین جانا چاہتے ہیں، 2 نئے ممالک کا پتہ چلا ہے جو آس پاس ہیں، جن کے ذریعے نئے روٹ بنائے گئے ہیں، غیر قانونی جو انسانی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے۔ اور obviously میں نے آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال پر بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر بات کرنی ہے۔ میں بڑا افسردہ، رنجیدہ ہوں اس ساری صورتحال پر، بحیثیت کشمیری بھی، بحیثیت مہاجر بھی۔ دکھ ہے مجھے کہ یہ صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی۔ تو آئیے ذرا سب سے پہلے یہ شروع کرتے ہیں، اپاچی ہیلی کاپٹر کی صورتحال آپ کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ان کا اپاچی AH-64 ہیلی کاپٹر ہے، جدید ترین، یہ اسرائیل کے استعمال میں، برطانیہ کے، کسی حد تک سعودی عرب کے، اور انڈیا کے پاس بھی ایک بیچ گیا۔ یہ جدید ترین ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے، اور کوئی 58 فٹ یہ لمبا ہوتا ہے، خاصی بڑی مشین ہے۔ اس کی تصویریں اگر آپ دیکھ سکیں، ایسا ہیلی کاپٹر دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہے۔ پاکستان نے اس کے بدلے میں جو بھارت کو ملے، وہ اس کے بدلے میں چین سے ایک نئے ہیلی کاپٹر لیے، اس کے اوپر ویلاگ میں کر چکا ہوں۔ یہ کوئی کم از کم 52 سے 100 ملین ڈالر کا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی مہنگی مشین ہے، اور یہ کئی دہائیوں سے امریکہ کے استعمال میں ہے۔ آپ سے عرض کی تھی، کویت میں ایک ایئر بیس ہے جو خصوصی طور پر ہیلی کاپٹرز کے لیے بنی ہے، اور اس کا مقصد جو ایران کے جزائر ہیں، خرگ ہو گیا، کشم ہو گیا، بموسا ہو گیا، آبنہ ہرمز کے آس پاس جو علاقے ہیں، اس کی نگرانی ہے۔ تو یہ جو ہیلی کاپٹر، جس کے حوالے سے پہلے آزادانہ طور پر میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کی بات کی، براک ریورڈ نے، ایکزیوس والے نے خبر بریک کی، پھر CNN کے حوالے سے خبر آئی، نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے خبر آئی، پھر ٹرمپ نے خود ٹویٹ کر دیا، اس نے بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا، گزشتہ شب ایران نے ہیلی کاپٹر مار گرایا ہمارا، آبنہ ہرمز پر یہ پیٹرولنگ کر رہا تھا، 2 پائلٹ تھے جو بچا لیے گئے۔ اس نے کہا، ہماری جو عظیم فوج ہے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے، یعنی ہمیں اس کا جواب اب دینا ہوگا۔ یہ اس کا ٹروتھ سوشل پہ اس نے پوسٹ کی، اس میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آف دی کوسٹ آف عمان، وہاں سے، عمان کے ساحلی علاقوں سے آبنہ ہرمز کی نگرانی کے لیے اڑا تھا، اور اس میں 2 پائلٹ تھے جن کو بچا لیا گیا، وہ گرے، انہیں بچا لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ یہ شاہد نامی جو ڈرون ہے ایران کا، بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کارروائی کی، اس کے ذریعے اس کو ہٹ کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 20، 30 یا 40 ہزار ڈالر کا یہ ڈرون ہے شاہد، اور اس نے یعنی کچھ 100 ملین ڈالر کی مشین کو مار گرایا۔ یہ ایران کی جنگی میدان میں ٹیکٹیکل جو اسٹریٹجی یا کامیابی ہے، اس کا منہ بولتا ایک ثبوت ہے۔ اور ایرانی حکام نے پھر اس کی کوئی تردید بھی اس طرح سے نہیں کی، گو کہ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں گرایا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ حادثات ہوتے ہیں جب آپ کسی ملک کے اوپر چڑھ کے فوجیں کھڑی کریں تو آپ کی اپنی مس کیلکولیشن ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں اراغچی صاحب نے اس بارے میں کیا کہا۔ تو یہ دونوں پائلٹ جو ہیں بچا لیے گئے، جواب وہ کہتے ہیں ہم دیں گے۔ اب ایران آگے سے کیا کہتا ہے؟ عباس اراغچی صاحب نے کہا کہ جو غیر ملکی فورسز ہیں، یہ جب کسی ملک کے اوپر آ کے چڑھائی کرتی ہیں یا وہاں پہ مسلسل کھڑی رہتی ہیں، نیول بلاکٹ سے ان کی مراد تھی، جو مختلف بیسز ہیں یہاں پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، ان سے ان کی مراد تھی، تو ان کا جب ایسی جگہوں پہ یہ پارک ہوں تو اٹ رائزز آن اکاؤنٹس آف دیئر اون ہیومن ایررز، تو اس سے ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور پلین ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور پوٹینشلی بینگ کاٹ ان کراس فائر، آپس میں فرینڈلی فائر میں مارے جاتے ہیں۔ ٹو ریڈیوس دا رسک، بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ اگر آپ نے یہ خطرہ کم کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ حادثات نہ ہوں، تو بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا علاقہ نہیں، آپ یہاں پہ قابض ہوئے پڑے ہیں۔
ہم ڈپلومیسی کی زبان سمجھتے ہیں لیکن باقی زبانوں پہ بھی ہمیں عبور حاصل ہے. تو یہ کھلا کھلا عباس عراقچی صاحب نے نام لیے بغیر مان بھی لیا اور کہا بھی کہ نہیں ہم نے نہیں کیا, لیکن آپ کی اپنی فرینڈلی فائر ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد دیکھا اسپیکر باقر کالیباف صاحب کا بڑا خطرناک ٹویٹ تھا, وہ بھی ایسی ہی زبان میں. ایک تو 100 دن آج چونکہ مکمل ہو چکے اس جنگ کو, تو انہوں نے کہا جو لوگ ملک اور قوم کے لیے کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے ان پہ اللہ کی مہربانی ہو, ان کو سلام, اور 100 دن میں ہم نے دشمن کو سبق سکھایا. اس میں امریکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا کہ ہم اصل میں تحقیقات کریں کہ یہ کیسے ہوا, لیکن جب ٹرمپ نے خود بات کر دی کہ کارروائی ہو چکی ہے تو پھر کیا تحقیقات کرنی تھی, یہ تو تصدیق ہو چکی ہے. اب یہ 3 جو ارب ڈالر کی کہانی ہے یہ میں آپ کی خبر میں بیان کروں گا, کیونکہ اس پہ جو اسرائیل کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے کان, اس نے یہ خبر بریک کی, ماریو نوفل اور دیگر نے اس کے اوپر کمنٹری کی. وہ کہتے ہیں کہ 3 بلین جو سیزڈ منی تھی, جو منجمد رقم ہے ایران کی, ہے تو وہ 24 ارب ڈالر سے زائد, وہ ابتدائی طور پر ٹرمپ نے اسرائیل پر ایران مزید حملے نہ کرے, جو حالیہ دنوں پرسوں چوتھ واقعہ ہوا, اس کے عوض اس نے ایران تک پہنچائے ہیں. اور یہ ابو ظہبی سے ایک بوئنگ فلائٹ جو تھی اس کے ذریعے گئے. دوسری جگہ وہ کہتے ہیں جی یو اے کے جیٹ تھا رائل, اس کی انہوں نے نیویگیشن ہسٹری بھی لگائی, اور یہ مہر آباد ایئرپورٹ جو تہران ہے وہاں پہ اترا. اسرائیلی چینل اس کی بات کر رہا ہے, ایرانین حکام اس بارے میں تبصرہ نہیں کر رہے, لیکن ایران کا یہ مطالبہ ضرور تھا کہ ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال کیے جائیں. لیکن رات گئے جو چینل 14 ہے اسرائیل کا, اس نے یہ خبر دی کہ امیر آباد کا جو علاقہ ہے تہران میں, وہاں پہ جو اٹامک انرجی آرگنائزیشن ایران کی ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کے پاس دھماکے ہوئے ہیں. آگے میں دیکھ رہا تھا کہ پھر امریکہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہنے سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو یہ بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں امریکہ کے بغیر اکیلے ایران کا سامنا کرنا پڑے, کیونکہ ٹرمپ ڈیل کرنے جا رہا ہے, اس کے اشاریے بھی آگے مل رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا, ABC چینل سے بات کی, اس نے کہا کہ 2 سے 3 دنوں میں ایک ڈیل ہو سکتی ہے. اس نے جب نیتنیاہو کو منع کیا تھا کہ دوبارہ حملے مت کرنا اور ایران کو بھی روکا, تب اس نے نیتنیاہو کو کہا تھا کہ اگر ڈیل ہو گئی تو اس کا انتظار کرو, وگرنہ ہم اکٹھے مل کے کریں گے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ رات عراق کا جو کردش ایریا ہے وہاں پہ ہیوج امریکی ایویشن ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے, اور اسرائیل نے بھی رات بھر اپنی جو ملٹری اور ایئر فورس تھی اس کو الرٹ کیے رکھا تھا. ٹرمپ کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ اس نے پیرالل مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ گیم بھی کھڑی کی ہوئی ہے کہ بھرپور طریقے سے حملہ کیا جا سکتا ہے. ایک نیو یارک ٹائمز سے منسوب خبر دی جا رہی ہے جہاں ٹرمپ کہتا ہے کہ 2 سے 3 دن میں ڈیل ہو سکتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کا ایک اہم نقطہ جو یورینیم افزودگی کا معاملہ تھا, 15 برس کے لیے ایران مزید افزودگی نہیں کرے گا, اسے منجمد کرے گا, اس پہ اتفاق ہونے کا امکان ہے. یہ ان کی ابھی تک کی خبر. لیکن ٹرمپ نے جب بھی یہ بات کی کہ ڈیل ہونے لگی ہے, ہم بھی بیان کر کے تھک گئے, آپ بھی کہتے ہیں روزانہ ہم جیسے صحافی بات آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ مارچ اپریل سے لے کے اب تک, ہم جون میں بیٹھے ہیں, 38 بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکا کہ ہم ڈیل کے قریب ہیں, آج ہوئی اور کل ہوئی, اور 38 کے 38 بار یہ ڈیل نہ ہو سکی, کبھی اس کی اپنی ضد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے. اب دوسری خبر بہت اہم, جو کمیٹی ہوتی ہے ہماری قائمہ کمیٹی برائے داخلہ, وہاں پہ راجہ خرم نواز MNA ہیں, ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا, حکام پیش ہوتے ہیں, DGFI ڈاکٹر عثمان امرا جو IG پنجاب بھی تھے تو وہ پیش ہوئے. خوفناک حقائق آپ پاکستانیوں کے حوالے سے میں بتانے لگا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ڈیسپریٹلی ہم باہر جانا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوں, ورک ویزا ہوں, روزگار نہ ہونے کی وجہ سے باہر بہتر مستقبل کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں. اسی برس آذربائیجان کے وزٹ ویزا پر کوئی 7,000 پاکستانی, 7,000 صرف اسی برس آذربائیجان, لوگ یورپ, اٹلی, اسپین, برطانیہ, امریکہ آگے پیچھے جانا چاہتے ہیں, لیکن آذربائیجان 7,000 پاکستانی گئے وزٹ ویزا پہ, ورک ویزا پہ بھی نہیں, اور وہ واپس نہیں آئے. پھر انہوں نے بتایا کہ 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ویزا پہ برطانیہ گئے, یہ وزٹ ویزا پہ گئے آذربائیجان, اور یہاں پہ برطانیہ گئے اسٹوڈنٹ ویزا پہ, اور یہ بھی واپس نہیں آئے, بالکل واپس نہیں آئے, اور وہاں جا کے پناہ مانگ لی جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر EU سے اور دیگر یورپی ممالک سے شکایات بھی آئیں پاکستان کے حوالے سے, تو بیلاروس کے حوالے سے خبر آئی 580 افراد وہاں گئے اور وہ بھی واپس نہیں آئے. میڈیکل کالجز کے اشتہار یہاں پہ آتے ہیں, ٹریول ایجنٹ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, بیلاروس جائیں, قازقستان جائیں, ازبکستان جائیں, آذربائیجان جائیں, یہ اسی خاطر کڑی ہے.
2025 میں مجموعی طور پر وداؤٹ ڈاکومنٹس، بغیر دستاویزات کے 39,780 افراد آف لوڈ کیے گئے جن کے پاس پوری دستاویزات نہیں تھی، ان کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں کہ یوزلی کئی ایک طریقہ کار ہوتے تھے، بذریعہ ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، اور پھر غوطے لگاتے ہوئے، کشتیوں پہ مار کھاتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے یورپ جانے کی خواہش ہوتی تھی، اٹلی پہنچنے کی خواہش ہوتی تھی، اسپین جانے کی خواہش ہوتی تھی۔ تو وہ روٹ تھوڑا ٹف ہو گیا، مشکل ہو گیا، جانے جاتی ہیں۔ اب نئے 2 روٹس جو ہیں ان کا انکشاف ہو رہا ہے، ایک ہے ملیشیا سے اور ایک ہے ازبکستان سے۔ ان 2 کے بارے میں انسانی سمگلنگ کا نیا انکشاف وہاں پہ کیا گیا۔ اب یہ خبر میں نے آپ کو اس لیے دی ہے حضرت کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کا نوجوان ورک فورس ہاؤ ڈیسپریٹ دے آر ٹو سیٹل ابراڈ فار اے بیٹر فیوچر۔ کیوں مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر جو گلے شکوے وہ اپنی جگہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں تو لوگ یہاں کام کاج کے لیے یہاں سے باہر نہ جائیں۔ یہ ثبوت خود حکومت دے رہی ہے اور بتا رہی ہے چیخ حکومتی اہلکار کہ یہ صورتحال ہے۔ اسی سے جڑا وہ معاملہ جس پہ 5-6 دنوں سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ سکتے ہیں۔ جو خبریں آتی رہیں کوٹلی سے، میرپور سے، راولہ کوٹ سے، مظفر آباد سے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالعدم، ان کے رہنماؤں کے اوپر ہیڈ منی، حکومت کا موقف کچھ اور، ایکشن کمیٹی کے حامیوں کا موقف کچھ اور، اس بیچ میں سیاست کرنے والے کچھ اور۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کہتے ہیں میرے انٹرویو میں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، ابھی بھی کالعدم قرار دیے جانے کے باوجود بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات نہیں کرتے ہم سے۔ پھر مجوزہ حل بھی کہ مہاجر نشستوں کا مسئلہ ہے تو ریفرینڈم کروا لیں، نہیں کروانا قانون سازی کر لیں، وہ بھی نہیں کرنا، بات کر لیں، حلقے کم کر دیں، یا جو متعلقہ صوبائی یا قومی اسمبلی ہیں وہاں ان کو مختص کر دیں۔ یہ سب کرنا ہو اگر تو حل بہت سے ہوتے ہیں، اور کرنا نہ ہو تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں بڑی درد مندی سے ایک مہاجر کے بیٹے کے طور پر، ایک کشمیری کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر، ایک صحافی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضور دنیا بھر میں بالخصوص یورپ میں جو بھارتی سفارت خانے ہوا کرتے ہیں وہاں اہلیان کشمیر، اہل پاکستان جایا کرتے تھے کشمیری جھنڈے اٹھا کے، احتجاج کرتے تھے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر کرتے تھے۔ اور کوئی کشمیری ایسا نہیں ہے جس کا پاکستان سے محبت کا تعلق نہ ہو، پاکستان کے پرچم کو پسند نہ کرتا ہو، اس میں لپٹ کر شہید نہ ہونا چاہتا ہو، اور کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو کشمیر اور کشمیر کی جدوجہد بھی یقین رکھتا ہو۔ اب جب کسی کو کسی پر ڈاؤٹ نہیں ہے تو ہو آر دی ایکسپلائٹرز اینڈ اسپوائلرز؟ کیوں نہیں مل کے بیٹھ سکتے؟ کیوں جگ ہسائی کا سماں پیدا کیا جا رہا ہے؟ میری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل ہی کر سکتا ہے عام بندہ جس کو چند ہزار لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور آپ بھی قدم بڑھا لیں، دعوت قبول کریں۔ اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بیٹھنا چاہ رہے ہیں بیٹھیں، کیونکہ آپ نے احتجاج جاری رکھا، مظفر آباد بھی اگر آپ پہنچ گئے، دھرنا بھی آپ نے دے دیا، تو اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مطالبہ سنے جائیں، ان کو مان لیا جائے، پھر مذاکرات ہوتے ہیں۔ اینڈ ہمیشہ ہر دھرنے کا، ہر احتجاج کا یا تو خون میں ہوتا ہے یا مذاکرات میں ہوتا ہے، اور دونوں صورتیں جو ہے وہ ہم نے دیکھ رکھی ہیں پاکستان کی حالیہ ماضی قریب کی تاریخ میں دیکھ رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی تجویز دے رہا ہے، کوئی شخص آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے، اس پہ فتوی علیحدہ، کوئی ایکشن کمیٹی کا حامی ہے اس پہ فتوی علیحدہ، غداری کے فتوی علیحدہ، کوئی ان کا مخالف ہے اس پہ علیحدہ چارج شیٹ۔ یہ کیا بھیڑ چال ہم نے شروع کر دی ہے؟ یعنی ڈھنگ سے بات کرنے والے نہیں رہ گئے، لوگ گھبرا رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، پریشان ہے کیا بات کی جائے، اور اس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگوں کی جانب سے۔ اہلیان کشمیر کو ہر حال میں گلے لگائیں، بس گلے لگائیں۔ یہ چاہیے تھا وفاقی حکومت کا بڑا وفد وہاں جاتا، ڈیرے ڈال لیتے، گھروں میں چلے جاتے ہیں رہنماؤں کے سب سے پہلے کہ جناب آ گئے ہیں بس آپ کے پاس بیٹھنے، آئیں نہ بیٹھ کے حل نکالتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آدھا مسئلہ تو وہاں حل ہو جاتا ہے جب آپ کسی گھر چل کے چلے جاتے ہیں۔ میں اپیل ہی کر سکتا ہوں صاحب، اور میں نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، میں نے کل شام ویلاگ کیا تھا بلوچستان میں، جو ایک شخص نے اپنے آپ سمیت اپنی بیوی اور دیگر بچوں کو جان لے لی تھی، بلیک میل ہو رہا تھا سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ہتھے، تو مجھے رات گئے بلوچستان سے کچھ ذمہ داروں نے بتایا کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا جن کی وجہ سے بندہ بلیک میل ہو رہا تھا۔
میرا مسئلہ اب بھی نہیں حل ہوتا. یہ واقعہ ہو گیا تو آپ نے سسپینڈ کیا. جب وہ بندہ اس سب سے پہلے آصف خان کوئٹہ کا سیکریٹریٹ کا ملازم تھا, جب اس واقعے سے پہلے وہ 3-4 دن پہلے ویڈیو بنا رہا ہے, دہائیاں دے رہا ہے, چیخ رہا ہے خدا را میری بات سن لیں, میرے پہ یہ پرابلم ہے, میں بلیک میل ہو رہا ہوں, تب کسی نے نہ سنی. اب جب وہ بیچارہ تنگ آ کے جا چکا, زندگی سے ہاتھ دھو چکا, تو اب آپ ان لوگوں کو سسپینڈ کر رہے ہیں. کل شام کے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیلز میں دے چکا ہوں. اللہ حافظ.